بھائی صاحب آپ کل بھی موجود تھے, آپ نے کہا ڈائلاگ ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ جو ملاقاتیں ہوئیں اس کی باتیں کس طریقے سے میڈیا پر کر دی گئی, یہ بھی نون لیگ کا الزام ہے. اتنی اہم نیشنل سیکیورٹی کی ملاقات اور وہ بات کر دی گئی جو کہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے خود نے سوالات اٹھا دیے, ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی. آپ سمجھتے ہیں درست کیا ایاز صادق صاحب نے, اور کیا آپ کی پارٹی سمجھتی ہے, کنڈیم کرتی ہے سارے کے سارے معاملے کو؟ جو ایاز صادق صاحب نے تقریر کی وہ کل صبح کی تھی. کل یہ ایشو نہیں تھا, اس کو انڈین میڈیا نے اٹھایا کیونکہ وہ انہوں نے اس کو توڑ کر بیان کیا, اس سے فائدہ اٹھایا. ایاز صادق صاحب نے جو بات کی ہے, میں وہ بات یقیناً پارلیمان کے فلور پہ ہر بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ایاز صادق صاحب بڑے ذمہ دار آدمی ہیں, بڑے محتاط طریقے سے بات کرتے ہیں, لیکن وہاں جو جذبات ابھارے گئے ان کی بات اس کا نتیجہ تھی, تو اس کو اس سارے کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. جو انہوں نے بات کی وہ صرف یہ تھی کہ فارن منسٹر میرے پاس آئے اور میں اس میٹنگ میں موجود تھا. جس بات کا ایاز صادق صاحب نے ذکر کیا ہے وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھی, وہ ایک پرائیویٹ ڈائلاگ تھا ایاز صادق صاحب کا اور فارن منسٹر صاحب کا, اور انہوں نے اس میں جو کچھ دیکھا ایاز صادق صاحب نے انہوں نے بیان کر دیا. اب یہ بات یقیناً کی جا سکتی ہے کہ ان کو یہ بات یہاں پر نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن جب آپ پارلیمان کے فلور پر کسی کو غدار کہیں گے, انڈین ایجنٹ کہیں گے, کلبھوشن کا محافظ کہیں گے, مودی کا یار کہیں گے, تو اس کو بھی اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے. اور ایاز صادق صاحب نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اپنا دفاع کروں, کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ اشخاص جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں, جو وفاقی وزراء ہیں, ان کے حالات کیا تھے اور کیا باتیں انہوں نے کی ہیں. میں اگر آپ مجھ سے صرف یہ بات پوچھیں کہ کیا ایاز صادق صاحب کو یہ بات سٹینڈ الون کرنی چاہیے تھی, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن پارلیمان پر جو جذبات ابھارے گئے, جس پیرائے میں بات ہوئی, وہاں پر یہ باتیں ہو جاتی ہیں. اور آج بدقسمتی ہماری یہ ہے, جس کا میں نے کل ذکر کیا, کہ اعتماد ختم ہو چکا ہے. حکومت اپوزیشن کو تھا نہیں, جو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعتماد تھا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کی, جس میٹنگ میں ظاہر ہے آپ بھی موجود تھے, جس میں آرمی چیف بھی تھے, اس میں یہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ جی ابھی نندن کو اگر رہا نہیں کیا تو 8 بجے تک حملہ نہ کر دے بھارت. یہ بعد میں کوئی اگر ان کی انڈیویجول بات ہوئی ہے جو تو وہ ہوئی ہے جو کہ ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں, ویسے کچھ نہیں ہوا ہے. دیکھیں, میں اس میٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم سب نے حلف اٹھایا ہوتا ہے اس میٹنگ میں تمام باتوں کو صیغہ راز میں رکھنے کا, تو وہ باتیں وہیں پر رہیں گی. یہ بھی بدقسمتی تھی کہ اس میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نہیں آئے, حالانکہ جنگ کا اعلان آئین کے مطابق صرف وزیر اعظم کر سکتا ہے. وہ اس میٹنگ میں انہوں نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا. اور یہ جو بات ایاز صادق صاحب نے کی ہے, یہ ان کے اور فارن منسٹر کے درمیان ایک نجی گفتگو تھی, اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھی. جو انہوں نے یہ ساری تفصیل جو حقائق ہیں. نہیں بھائی صاحب, اسی میٹنگ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور کیا ان کی حالت ہوئی تھی, بات وہ اسی میٹنگ کے حوالے سے کر رہے ہیں, اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, بات میں حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نہیں تھے, اور نہ ہی وہاں پر شاہ محمود صاحب نے کوئی بات کی اس میٹنگ کے اندر. لیکن اسی میٹنگ جب اسی کمرے میں جب میٹنگ شاید جاری تھی یا شاید اس کے شروع ہونے سے پہلے, کیونکہ اس میٹنگ میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا ڈیلے ہوئی تھی, تو وہاں پر گفتگو ہوئی ایاز صادق صاحب کی اور فارن منسٹر صاحب کی, اور وہاں پر جو تاثر قائم ہوا اس کا ذکر ایاز صادق صاحب نے کیا ہے. یہ اس کے سارے حقائق ہیں. اس کو بدقسمتی سے مختلف پیرائے میں اس کو توڑا اور مڑوڑا جا سکتا ہے, جو کہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے ایک اور بھی اس کا پہلو ہے کہ جو اس وقت اسمبلی کے فلور پر باتیں ہو رہی تھیں وہ اتنی اشتعال انگیز تھیں کہ پھر جو شخص کھڑا ہوتا ہے, اور ایاز صادق صاحب ایک MNA کی حیثیت سے کھڑے ہوئے, وہ پارٹی پالیسی بیان نہیں کر رہے تھے, وہ ان الزامات کا جواب دے رہے تھے جو حکومت کے وزیر لگا رہے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس قسم کے
ایک تو آپ نے کہا کہ اس کا ریاکشن تھا جو کہ پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا، یہ اس کا ریاکشن تھا جو پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا یا اس کا تسلسل ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے تقاریر کی جا رہی ہیں مسلسل اداروں کے سربراہوں کے حوالے سے، اور پچھلے 36 گھنٹے میں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس تقریر کے بارے میں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یا وہ مطمئن ہے کہ اگر ایاز صادق صاحب نے کہا تو اس وقت ٹھیک کہا؟ دیکھیں، پارلیمان میں بہت سی تقاریر ہوتی ہیں، بہت سی باتیں کی جاتی ہیں. آج بھی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بات کی ہے اور انہوں نے پلوامہ کے جلسے کو کے حملے کو پاکستان کے اس میں عمل دخل کا ذکر کیا ہے. یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی جب وفاقی وزیر کرتا ہے. مگر اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح بس صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح حکومت آپ لوگوں کے بیان جب بھارتی میڈیا اٹھا لیتا ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتاتی ہے کہ جی بھارتی میڈیا نے اٹھا لیا اور پیمانہ ہی بنا دیا انفارچونیٹلی، اسی طریقے سے جو فواد چوہدری صاحب انہوں نے جب تسلسل میں بات کی تو آگے بتایا ہے کہ پلوامہ کے بعد جو ہوا وہ آگے انہوں نے بتایا، بٹ انڈین میڈیا نے ان کے خلاف بھی وہی کیا جو آپ کے ساتھ کرتا ہے اور حکومت آپ کے خلاف کوٹ کر دیتی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں ایک فرق ہے. جب وفاقی وزیر بات کرتا ہے جس نے ایک حلف اٹھایا ہوتا ہے اور وہ اسمبلی میں اپنی کیبنٹ کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو ذاتی سٹیٹمنٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہے. اس بات کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ غداری کا الزام لگاتا ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ انڈین ایجنٹ کہتا ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پر جو اپوزیشن کا ایم این اے بات کرتا ہے وہ ایک عام ایم این اے، اس نے بھی ایک حلف اٹھایا ہوتا ہے جس میں کیونکہ اس کے پاس حکومت کے راز نہیں ہوتے تو وہ ایک اس حوالے سے بات کرتا ہے. یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم سب کی ناکامی ہے کہ اس ناکامی کا فائدہ ہندوستان اٹھاتا ہے. اپنے دشمن سے آپ بہتری کی توقع مت رکھیں. جب بھی ہم ملک کے اندر کوئی ایسا کام کرتے ہیں، غداری کے الزام لگاتے ہیں، کسی کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں، آئی جی پولیس اٹھاتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، الیکشن میں کچھ ہوتا ہے، یہ سب نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. یہ سب ملک کو کمزور کرتے ہیں. آج ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آج ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن میں خود بھی قاصر ہوں یہ کہنے سے کہ وہ ڈائلاگ کیسے شروع ہوگا، کون کرے گا، کس سے کرے گا. حکومت کہہ رہی ہے انہیں معافی مانگنی پڑے گی، ان کی وضاحت کافی نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب کہیں گے ایاز صادق صاحب کو کہ وہ معافی مانگیں؟ جی اگر وزیر اعظم صاحب آ کر اپنے وزراء کی معافی مانگیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب ذمہ دار آدمی ہیں، وہ بھی معافی مانگ لیں گے. کیونکہ یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے بدقسمتی سے. اس کے اثرات جو ہیں وہ وسیع ہیں، ان کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ یک طرفہ نہیں. اور معاملہ آج کا نہیں ہے، معاملہ 2018 کے الیکشن سے ہے اور پچھلے 2.25 سال سے یہی ماحول اسمبلی کے اندر ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی معاملے پیدا ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب آئیں لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، بات کریں. وہ کہیں گے جی ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ہر قسم کی گالیاں بھی دی ہیں، ہر قسم کے الزامات بھی لگائے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں. یقیناً ایاز صادق صاحب بھی، میں کھڑا ہو کے معافی مانگ لوں گا جی میں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ ہمیں قوم یا جو بھی پارلیمان ہے معاف کر دے. یہ دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں. ہمیشہ بڑا بھائی حکومت، لیڈر آف دا ہاؤس اس کی پہل کرتا ہے اور ایسا ماضی میں ہوا ہے. یہ کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں. بہت تلخیاں بھی ہوئی ہیں، بہت سی غلطیاں بھی پارلیمان میں ہوئی ہیں. ان کا حل یہی ہوتا ہے کہ ایک دوستانہ ماحول، ایک آبجیکٹو ماحول وہاں پر قائم کر کے ملک کے مفاد میں بات کرنی پڑتی ہے. بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.